آج کی اس کلاس میں مطالعہ کریں گے بچوں ہماری درسی کتاب جان پہچان کے حصہ قواعد کا، قواعد والے حصے کے اندر جس میں مختلف قواعد دے رکھے ہیں، الگ الگ حصوں میں نے تقسیم کر دیا ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے، جو ہمارا ٹاپک ہے، وہ ہے واحد اور جمع۔ واحد یعنی ایک اکیلا، جو اکیلا استعمال ہوتا ہے، اور جمع یعنی جمع جو ایک سے زیادہ ہوں۔ اکیلے شخص کے لیے، اکیلی چیز کے لیے، اکیلے کچھ بھی اکیلا چیز ہو، یگانہ ہو، یکتا ہو، اس کے لیے کیا استعمال کرو گے؟ واحد کا لفظ استعمال کرنا ہے ہمیں، اور جو ایک سے زیادہ ہوں ان کے لیے ہمیں جمع کا استعمال کرنا ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں یہاں پر ہمارا واحد اور جمع کا حصہ۔ واحد اور جمع، یہاں پر ایک حصے کے اندر واحد دے رکھے ہیں اور سامنے اس کی جمع ہے۔ آپ کو اپنے نوٹ بک کے اندر ان کو سب کو لکھ لینا ہے، آپ کی کتابوں سے ہی ہے اور آپ کے امتحان کے لیے بھی ضروری ہے، اتار لینا ہے یہاں سے اور اس کو ذہن نشی کرنا ہے آپ کو کہ اگر آپ کے امتحان میں پوچھا جائے تو فوراً آپ اس کا جواب دے دو۔ تو دیکھیے واحد اور جمع، پہلا ہے ہمارا حال۔ حال کا ہوگا حالات، ترغیب، ترغیبات، مکان، مکانات، نقصان، نقصانات، تفصیل، تفصیلات، تفریح، تفریحات، ایجاد اور ایجادات۔ آپ کے جو درسی کتاب ہے، نصابی کتاب ہے، وہیں سے ہی یہ جمع کیے گئے ہیں، وہیں کے ہیں، تو اس کو آپ کو بالکل لکھ لینا ہے اور ذہن نشی کرنا ہے۔ انعام، انعامات، توقع، توقعات، تعمیر، تعمیرات، عالم، علماء، محقق، محققین، محقق کھوج کرنے والا، خبر کا نکالنے والا، تحقیقات کرنے والا محقق کہلاتا ہے، اور محققین جمع۔ انعام، انعامات، غرض اور اغراض، غرض کی جمع اغراض۔ تجربہ، تجربات، کپڑا، کپڑے، ضرورت، ضروریات یا ضرورتیں، دونوں صحیح ہیں، دونوں میں سے کچھ بھی کر سکتے ہو آپ۔ کتاب، کتابیں یا کتب، چیز، چیزیں، چہکار، چہکاریں، چہکار ہے بچوں چڑیا کی آوازیں، چڑیا کی چہکار، چہکاریں۔ شہزادی، شہزادیاں، آبادی، آبادیاں، شادی، شادیاں۔ پرندہ، پرندے، حیوان، حیوانات، صدری، صدریاں۔ صدری کے معنی ہیں بچوں جو ایک تھیلی ہوتی ہے کپڑوں کے اندر، یا پھر جو ایک جانور ہوتا ہے، آپ نے نام سنا ہوگا کنگارو، کنگارو کے پیٹ کے اوپر جو تھیلی ہوتی ہے جو چپکی ہوئی تھی اس کی، وہ صدری کہلاتی ہے۔ تو صدری اندر بندھی ہوئی، بازو بند کے اندر بندھی ہوئی تھیلی، اور صدریاں ایک سے زیادہ صدریاں۔ انڈا، انڈے، مچھلی، مچھلیاں۔ چڑیا، چڑیاں، ہمجولی، ہمجولیاں، کلی، کلیاں۔ چڑیا، چڑیاں۔ خیال، خیالات، خطرہ، خطرات یا خطرے۔ سوال، سوالات، جواب کا جوابات۔ مقام، مقامات، عمارت، عمارات، اور، اوروں، بلبل، بلبلیں۔ قوم، قومیں۔ نیکی، نیکیاں، قوم کا اقوام بھی ہو سکتا ہے۔ سوال کا سوالات ہو گیا ہمارا۔ موقع، مواقع۔ تکلیف، تکالیف۔ خواہش، خواہشات۔ پرندہ، پرندے۔ چیز، چیزیں۔ جذبہ، جذبات۔ مشاہدہ، مشاہدات۔ جلوہ، جلوے۔ خبر، اخبار۔ خبر کا خبریں بھی ہو سکتا ہے اور اخبار بھی ہو سکتا ہے، دونوں صحیح ہے۔ اور اخبار کی بھی بچوں جمع ہو سکتی ہے، اخبارات، وہ جمع ہو جاتی ہے، یعنی جمع کی بھی جمع، اخبارات۔ گھٹا، گھٹائیں۔ بوند، بوندیں۔ حکم، احکام۔ تجار، تاجر، تاجر کا تجار۔ یہاں پر آپ کو ادھر واحد لکھنا ہے، اس کا یہ واحد ہے اور یہ اس کا جمع ہے۔ تاجر واحد اور تجار اس کا جمع۔ حق، حقوق۔ مکان، مکانات۔ شکایت، شکایات۔
एहसान, एहसानात, जंगल, जंगलात, या फिर हम आम बोलचाल के अंदर जंगलों भी उसको कह देते हैं कि जंगलों को काटना नहीं चाहिए, तो जंगलों वो भी ठीक है वहाँ पर, और हम कहें कि जंगलात को नहीं काटना चाहिए, इनको बचाना चाहिए, जंगलों को बचाना चाहिए, दोनों अल्फाज गलत नहीं है, दोनों ठीक हैं यहाँ पर। कहानी, कहानियाँ, झाड़ी, झाड़ियाँ, परिंदे, परिंदे, परिंद, परिंदे, दरिंद, दरिंदे, मालूम, मालूमात, मुल्क, ममालिक, नतीजा, नताइज, फ़र्द, अफराद, मकसद, मकासद। तो आगे आते हैं इसके बाद नुकसानात, नुकसान का, नुकसानात, ख़त का, ख़तूत, खिदमत का, खिदमात, आफत का, आफात, मुहावरा, मुहावरात, मुश्किल, मुश्किलात, मिसाल, अमसाल या मिसालें, मौका, मौक़े, एक से ज़्यादा मौके मिले उसको मौक़े कहा जाएगा। साहब, असहाब, तकलीफ़, तकालीफ़, लतीफ़ा, लताइफ़, मतलब, मतालिब, इत्तेफ़ाक, इत्तेफ़ाकात, वक्त, औकात, नसीहत, नसीहतें या नसाइख, हैसियत, हैसियतें, मसरूफ़ियत, मसरूफ़ियात, रिवायत, रिवायात या रिवायतें, हिकायत, हिकायात या हिकायतें। ये बच्चों यहाँ पर हमारे वाहिद और जमा पूरे हो गए हैं। आपको अपनी नोटबुक के अंदर इनको उतार लेना है, जहन नशी रखना है, जब भी आपके सामने आ जाए फ़ौरन वाहिद पूछा जाए तो उसका जमा, और जमा पूछा जाए तो वाहिद। आपको बस ये ध्यान रखना है, वाहिद अकेले के लिए इस्तेमाल होगा, जो यकता हो, अकेला हो और उसके साथ कोई नहीं हो वो वाहिद, और एक साथ कई लोग जमा हो, कई चीज़ों एक साथ जमा होने के बारे में बात आ रही है, एक से ज़्यादा हो वो सारे के सारे जमा। इसी के साथ बच्चों ये हमारा हिस्सा मुकम्मल हो गया है। अगले हिस्से के साथ मैं फिर आपके सामने हाजिर रहूँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अलविदा।